دوستو یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تو رات کے خلاف شروع کر دیے تھے، اور ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا کریں گے اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کیا کریں گے۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں، ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ بس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈالے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانست میں ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں واپس دریا میں نہ جا سکیں۔ اب ان سے کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سے بہت ناراض ہوئی۔ اپنی دانش میں بڑی دانش مندی کے ساتھ انہوں نے خدا کو چکما دیا، لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے تھے اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، اور کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی صورت میں مل سکتی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں نیکوں کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے بچا۔ کیونکہ دوستو اب میں آپ کو ایک اور قصہ سناتا ہوں قوم بنی لوط کا۔ دوستو یہ وہ قوم ہے جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی کسٹڈی کے اندر تھی، جن پر حضرت لوط علیہ السلام جا کر ان تمام لوگوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی بقا و کائنات کی آبادی کے لیے اس میں شہوت کا مادہ رکھا۔ پھر فضائے شہوت کے احکام ارشاد فرمائے۔ جب انسان نے ان احکام کو نظر انداز کیا اور مردوں کی طرف میلان کیا تو حد سے بڑا اور ظلم کیا، کیونکہ کسی چیز کو بے محل رکھنا ہی ظلم کہلاتا ہے۔ ان کے علاوہ مردوں کی طرف میلان ایسا عمل ہے کہ جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں سوائے خنزیر اور بندر کے۔ پس جس شخص کی طبیعت اغلام کی طرف مائل ہو جاتی ہے وہ نایت و خساست اور خباثت میں خنزیر اور بندر جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گندا، کیونکہ وہ بے عقل ہو کر یہ عمل کرتے ہیں اور انسان صاحب عقل ہو کر کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔